الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کی اس آیت میں عوام کے لیے، متبعین کے لیے، دین پر چلنے والوں کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا۔ علم دین پھیلانے والے لوگ جو ہیں ان میں سے ان لوگوں کی اتباع کرو لا يسألكم اجرا جو تم سے مزدوری کا سوال نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک ہے مزدوری کا سوال کرنا، دین کا کوئی کام کرنا اور پھر مزدوری کا سوال کرنا، یہ منع ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو دین کی خدمت کرے اس کی خدمت نہ کرو۔ اس کی خدمت تو مسلمانوں پر لازم ہے، کیونکہ مسلمانوں کی زندگی علم دین کے بغیر نہیں ہے۔ علم دین اگر ان کے پاس رہا تو عمل نہ ہوا تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کے لیے علم شرط ہے، اور علم کے لیے علم والوں کی سننی، علم والوں کی بات ماننا سننا شرط ہے، اور علم والوں پر ضروری ہے کہ ان کے پاس علم پھیلائیں۔ تو علم جب پھیلانا ان پر ضروری ہے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ علم ہی پھیلا رہے ہیں، تو پھر لوگوں کے ذمہ یہ ہے جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ لیکن خدمت کرنے والوں کو یہ بہرحال سمجھایا گیا کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ مخلوق کی طرف اس بارے میں متوجہ نہ ہوں، مخلوق پر بھروسہ نہ کریں۔ ہاں، جو مخلوق خود بخود خدمت کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ حدیث شریف میں بھی یہی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الرجل الفقیہ فی الدین، دین میں گہری سمجھ رکھنے والا وہ شخص ہے ان احتیج الیہ نفع، جب اس کی طرف احتیاج کیا جائے، لوگ اس کی خدمت کرنے کی چاہت کریں، لوگ خدمت کے لیے ہدیہ پیش کریں، لوگ عظمت کے ساتھ خدمت کرنا چاہیں تو وہ نفع وہ قبول کر لے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے، لوگ خدمت نہ کریں، اس کی خدمت ادب کے ساتھ نہ کریں، عظمت کے ساتھ نہ کریں، یا کریں ہی نہ، تو اغنا نفسہ، اپنے نفس کو غنی کریں، اپنے نفس کو لوگوں سے بے توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ رازق حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی مزدوری کر رہا ہے۔ مخلوق جو خدمت کرے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور نہ کرے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی پر پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو، اگر وہ اس دعا کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ اتار دے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وظائف ہیں، وظائف کا اہتمام کرے، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے، اسی طرح صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، گناہوں سے خوب پرہیز کرے، عبادت فرائض واجبات اور نوافل کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو ضرور پورا کر دے گا اپنی طرف سے۔ جتنا لوگوں سے استغنا برتے گا خدا تعالیٰ اسے خود بخود اپنے غیب کے خزانوں سے عنایت فرمائے گا۔ اس وجہ سے گہری سمجھ رکھنے والا ماہر عالم وہ ہے جو اگر لوگ عزت اور عظمت کے ساتھ خود بخود خدمت کریں تو قبول کر لے، اور اگر نہ کریں تو پھر ان سے مستغنی ہو جائے۔ دوسری حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا سے بے رغبتی کر، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ اذھب فیما عند الناس یحبک الناس،
جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں ان سے تو اگر بے رغبتی کرے گا، خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، عظمت ڈال دے گا، وہ تمہاری خدمت خود بخود کریں گے۔ اللہ جل وعلا شانہ اپنا کامل تعلق نصیب فرمائے اور اپنے اوپر کامل بھروسہ نصیب فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔